بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم ان اللہ ما لا تعلمون۔ یہ دعا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ غموں میں سے غم، دکھ، پریشانیوں میں سے پریشانیاں اور بیماریوں میں سے بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اس بیماری پہ اتنا صبر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، نعم العبد فرمایا اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور جتنی مصیبتیں، جتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، فرمایا کہ جتنے تمام انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، مصائب دیے گئے، ان سب کو ملا کر مجھے دی گئی۔ دکھ اور غم، پریشانی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دیکھی، 40 سال تک رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی، حتیٰ کہ خد و خال، چہرے کا گوشت بھی ان آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے گل سڑ گیا، بینائی چلی گئی، اس بیٹے کی غم اور جدائی میں رو رو کر۔ اور پھر فریاد کی تو کس سے کی؟ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھ کی شکایت، شکوہ، فریاد، استغاثہ اللہ ہی کی طرف سے کرتا ہوں، اسی کے آگے کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی نہ غم کو دور کرنے والا، نہ دکھ کو دور کرنے والا، نہ پریشانی کو دور کرنے والا، نہ بیماریوں کو دور کرنے والا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والقدر خیرہ وشرہ، یہ خیر و شر من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن شر کی نسبت اس کی طرف کرنی نہیں چاہیے، سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے، برائی ہے، بس نا۔ خیر و شر کا خالق ایک ہی ہے۔ تو اس لیے انبیاء کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے، رسل، اولو العزم اور پیغمبروں کی سنت کو اپناتے ہوئے، ان کے مقابلے میں ہمارے دکھ ہی کیا ہیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں، ہمارے مصائب ہی کیا ہیں، ہماری بیماریاں کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا نا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا مصائب و تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی قربت اور مصاحبت جتنی کسی کے ساتھ زیادہ ہوگی، اس کی معمولی سی بات بھی شاہ کو گزرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنی قربت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنی مواصلت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، مودت ہوگی، عقیدت ہوگی، دکھ اور مصائب اور تکالیف اور فقر و فاقہ بھی اتنے ہی زیادہ آئیں گے۔ جس نے بھی قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے کچھ وظائف، عملیات، تقوی، پرہیزگاری، خلوت نشینی اختیار کی، تو مصائب اور دکھ اور تکالیف اسی کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، اور بندہ گلے اور شکوے پہ ہوتا ہے جا خدا تو میری سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ لوگ دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا فلسفی اور منطقی افلاطون،
لوگوں نے اسے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو، حکمت و دانائی کی بات سیکھا کرو۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا حکیم اور دانا اور دانشور کون ہوگا، میں کسی کو اپنے سے بڑا نہیں مانتا۔ خیر لوگوں کے کہنے سے ایک دن چلا گیا اور جا کے سوال کیا کہ اے عیسیٰ اگر تم اللہ کے نبی ہو میرے سوال کا جواب دو۔ تمام شجر و حجر تیر و کمان بن جائیں اور یہ سارے تیرے اوپر پھینکیں اور پھینکے جائیں، تو بتا پناہ کس کی مانگے گا؟ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، جو تیر و کمان سے شجر و حجر بن کے میرے اوپر پھینکے جائیں گے وہ پھینکنے والے سے ہی پناہ مانگوں گا نا، اور کس سے مانگوں گا؟ طاقتور سے ہی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس وقت اسے پتہ چلا کہ حکمت و دانائی کسے کہتے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ نے فرمایا یعلمہ الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہیں تزکیہ نفس عطا کرے گا۔ تو اس لیے جب کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کسی گھر میں، کسی امت میں، کسی خاندان میں، کسی معاشرے میں پھیل جائے تو بجائے لوگوں کے آگے فریادیں کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ انما اشکو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑی پریشانی کسی آ گئی جو بیٹے کی جائے اور سب سے پیارا بیٹا، بیٹا بھی نبی، تو جب ہر طرف سے کوئی فریاد نہیں سنی گئی تو اللہ ہی کی طرف سے شکایت کی، شکوہ کیا، جو بھی آپ کہہ لیں، بسی وخذنی علی اللہ وعلم ان اللہ ما لا تعلمون۔ وہ جانتے تھے نا کہ پروردگار عالم وہی ہے، تو لہٰذا اپنے دکھوں، اپنے مصیبتوں کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو اس دعا کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصائب و آلام اس دعا کی برکت کی وجہ سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ انما اشکو و بسی و خذنی الی اللہ، میری تمام فریادیں، میری تمام حاجات، میری تمام استغاثات، میری تمام فریادیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کے لیے ہیں، اسی کے آگے کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دکھوں اور مصیبتوں اور تکالیف کے مداوع کو دور کرنے کے لیے، اس کے مداوع کے لیے، اس کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے سر جھکانے کی اور اپنے سے مانگنے کی توفیق دے، کسی غیر کا محتاج نہ کرے، کسی غیر کا محتاج اللہ نہ کرے، کسی کو بھی، اپنے تو اپنے پرائیوں کو بھی، دشمن کو بھی اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان انبیاء کی دعاؤں کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وہ عظیم دعائیں ہیں جن کی وجہ سے تمام دکھ اور غم دور ہوتے ہیں۔